الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا لعبادك الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. سارے مل کر. میرے حضور فرماتے جو مجھ پر ایک بار من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا، عافیت کا، سلامتی کا ایک دروازہ اس پر کھول دے گا. اس لیے سارے مل کے بآواز بلند اپنے نبی پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. میں نے کوئی مشکل آپ کو پڑھنے کو نہیں بولا، آپ کو درود و سلام تو ہر امتی کو یاد ہے نا. سارے مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلی علیہ. مل کے پڑھ لیجئے. ایک مہینے کی ان پر قربان زمانہ ہے. ایک مہینے کی ان پر قربان زمانہ ہے. ایک مہینے کی ان پر قربان نہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. جس کو نبی کی شفاعت کی توقع ہے وہ بلا باوا سے بلند کہے سبحان اللہ. اور سنیے جملہ پیر صاحب نے کیا لکھا. کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا حسنین کا نانا ہے جی، زہرا کا وہ باپ ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ اے نسل کریموں کی لجپال گرانا، اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، اور محروم کرم اس کو، توجہ آخری شعر ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے، بابا بلند کہیے سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا، جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل مجدہ کا احسان عظیم ہے، مالک کریم نے ہم سب کو آج اس خوبصورت بزم میں، جو کہ جناب محترم خالد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے، اور محترم عاصم اتاری صاحب کی دعوت پر مجھ ناچیز کو یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب گیلانی، زیدہ شرف ہو آستانہ علیہ دیوان حضوری آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کی اس محفل کی اول تاخر ہمیں برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ معزز سمیع گرام، اسلام کا گلشن بڑا خوبصورت گلشن ہے، اور اس گلشن کے ساتھ جڑے رہا کریں۔
کہتے نا بندہ اگر دروازے پہ بیٹھا رہے تو کبھی نہ کبھی خیرات مل ہی جاتی ہے۔ اس گلشن کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے اندر احساس بندگی پیدا کیے رکھیے، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ آپ کے من میں اپنی بارگاہ کے خاص کرم کی نظر فرمائے گا اور آپ کے دامن کو زندہ فرما دے گا، آپ کے اندر کے انسان کو جگا دے گا۔ لیکن بندے کے اندر جستجو ہونی چاہیے۔ علماء مقصودی صاحب بھی تشریف فرما ہے، دیگر جتنے بھی، اللہ پاک سب کو علم و عمل کی سوز و گداز کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو علم والے لوگ ہیں نا، یہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، ہم تو ان کو صرف مسجد کا مولوی سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جب تک زندہ ہے نا تو مذہب کے وجود کا احساس بھی زندہ ہے۔ یہ قبلہ پیر صاحب ہیں، آستانے پہ تشریف فرما ہے، جو بھی جائے گا اسے قرآن و سنت کی سوغات ہی بتائیں گے نا، توجہ ہے نا۔ ویسے تو آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے آستانے میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا پیر ہیں یا پتہ نہیں کون ہے، لیکن بہرحال قبلہ پیر صاحب کا جو نورانی چہرہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کے دین سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کو چلے جاؤ نا تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ تیری زمین کتنی ہے، تیری تنخواہ کتنی ہے۔ انہوں پوچھا کرو ماما ہے نہ پوچھ کے زمین کتنی ہے، پوچھ تو نمازیں کتنی پڑھنا ہے، یہ پوچھا کر۔ تو مجھ سے دنیا نہ پوچھ، تو مجھ سے میرا دین پوچھ، تاکہ پتہ چلے تو بھی مجھ سے مصطفیٰ کے دین کی توقع رکھتا ہے، اور میں بھی اسی کے پاس آیا ہوں جو مجھ سے نبی کی سنت پر عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس سے خدا ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے نا، بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے روشن فرما دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ اگر تیرا مصطفیٰ کے دین کے لیے سینہ روشن ہو گیا تو سمجھ لے رب نے تیرے ساتھ خیر کا، بلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اگر تیرا سینہ روشن نہیں، تیرا سینہ دین سے تنگ پڑ گیا، تو پھر تو سمجھ لے کہ تیرا سینہ روشن نہیں ہوا۔ فَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، جس سے خدا بلائی کا ارادہ نہ کرے اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ فرما دیتا ہے۔ اس لیے مذہب کے ہر معاملے کو سینے سے قبول کر، رب تعالیٰ تیرے ظاہر کو بھی روشن کرے گا، تیرے باطن کو بھی روشن چراغ عطا کرے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ زندگی کا تو بھروسہ ہی کوئی نہیں نا، زندگی نے تو زندگی کے ہر راجہ مہاراجہ ملک چودھری سائیں جٹ بٹ کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، میاں صاحب کہتے ہیں کہ اے دنیا ایک چکیاں رو، اے دنیا ایک چکیاں رو، تے اسی تسیاں گانے باری باری سب نے جانا کی راجے کی رانے، تے لکھ کروڑ اساں تھی چنگے، ساڑھے کلو چنگے چنگے دنیا تو چلے گئے نے، اسی بھی ٹر جانا ہے۔ میاں صاحب کہنے نے لکھ کروڑ اساں تھی چنگے، خاک ہوئے اسے جائی، جے جگ ہوئے نہ ہوئے تھے، ہے پروانہ کائی۔ آؤ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له فی قلبہ واعظا، جب خدا کسی سے بڑائی کا ارادہ کرے رب کائنات اس کے اندر کے انسان کو جگا دیتا ہے۔
رب تعالیٰ اس کے اندر کے انسان کو جگا دیتا ہے. اپنے اندر احساس بندگی پیدا کرو. بندہ او بھی ہے جڑا ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھتا, بندہ او بھی ہے جدی ایک قضا ہو جاوے پورا دن چین دے نال نہیں بہندا, وہ کہندا ہے میری اج دی فجر دی نماز قضا ہو گئی ہے. میں کیا بندہ او بھی ہے جڑا ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھتا, اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ نہیں کرتا. سونیاں دوواں وچ فرق کہڑا ہے؟ فرق ہے اس کا احساس بندگی مر چکا ہے, لیکن جس کا احساس بندگی زندہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں نظر میں بھی زندہ ہو کر رہتا ہے. زندہ ہونا ہے نا تو دنیا کے سامنے صرف زندہ نہ رہو, اپنے رب کی نظر میں بھی زندہ رہو. جس کا احساس بندگی مر گیا وہ چلتا پھرتا بھی زندہ نہیں ہے, اور جس کا احساس بندگی زندہ ہے خدا کی قسم وہ بیماری کی حالت میں بھی خدا کا سجدہ نہیں چھوڑتا, خدا کا سجدہ نہیں چھوڑتا. اسے احساس ہوتا ہے کیونکہ, اور توجہ کرنا, امام عالی مقام ابھی محرم شریف گزرا ہے. آپ سارے حسینی بنے ہوئے ہیں نا, سارے حسینی ہیں. ویسے تو الحمدللہ سنی سارے ہی حسینی ہیں, سنی صدیقی بھی ہیں, فاروقی بھی ہیں, عثمانی بھی ہیں, حیدری بھی ہیں, حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں. پنجتن سے پیار بھی ہے, حق چار یار سے بھی پیار ہے. توجہ ہے نا, سب سے پیار ہے. لیکن امام حسین نے بتایا چکا اس کی بارگاہ میں, چکا اس کی بارگاہ میں جس کی بارگاہ میں جھکنے کا حق ہے, پھر وہ تمہیں کہیں اور نہیں جھکنے دے گا, پھر وہ تمہیں کہیں اور نہیں جھکنے دے گا. وہ تمہارا سر عزتوں سے بلند فرما دے گا, تمہارا سر فخر سے بلند فرمائے گا. اپنے نبی سے جڑے رہو, اپنے دین کے ساتھ جڑے رہو یار. جنہاں دا سائیں تگڑا ہوئے انہاں نو کسے شاید غم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میاں صاحب تے اتنا ساری گل کیتی ہے نا کہ نہیں بھائی جان مہربانی فرمائے نہیں دسترخوان چھوڑ دے, میری گل سن لو. یہ اصل جو روحانی دسترخوان ہے وہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا, یہ روح کا دسترخوان ہے. توجہ کرنا ذرا, اس لیے تشریف رکھیں, بالکل آپ ناراض نہیں ہونا. آخر میں جب ختم شریف پڑھا گیا جائے گا تو دسترخوان رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں. آپ بھی میری بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا. توجہ فرمائیے گا. میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کبینے, قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. تے میرے امام مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ العاشق الحافظ القاری المحدث الفقی الراشد المرشد المجدد امام احمد رضا نے ایدہ تو بھی اگے گل کیتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں فرش والے, شاہ جی کیا بات ہے, توجہ. فرش والے تیری شوکت سے کا علوے کیا جانے. اے گل سنو, میاں صاحب کہنے نے دنیا دار قدر نبی دا جاننے والے سوگے وچ مدینے. تے میرے امام آکھیا دنیا دا والے تو جان ہی دے سکتے, مصطفیٰ کی شان اتنی بلند ہے. میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت سے کا علوے کیا جانے. فرش والے تیری شوکت سے کا علوے کیا جانے. خوش روا
اپنے نبی کے دین کے ساتھ جڑے رہو، خدا کی قسم اس کی میں کیا نا جنہ دا سائیں تگڑا ہوئے انہوں نے کسے شاید غم نہیں ہوتا، پر سائیاں دے راستے تے چلتے صحیح نا، خدا کی قسم اس راستے پر چل تو صحیح، سائیں تیرا استقبال کریں گے، سائیں تیرا استقبال کریں گے، خدا کی قسم۔ اس لیے اپنے دامن کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ جلاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اب تک کہتے ہیں کہ محمد تو ہمارے جیسے تھے۔ میں نے کہا بدبخت ہے وہ جو کہے محمد ہم جیسے تھے۔ میں نے کہا تمہیں تو محمد مکے کی گلیوں میں چلتا نظر آیا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا وہ عرصے محلہ کی سیر بھی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی بڑے سخت ہو جاتے ہیں، مذاکرات نہیں کرتے۔ میں کہا منکرین ختم نبوت سے مذاکرات کریں، ختم نبوت کے منکر سے مذاکرات نہیں ہے۔ یہ تاجدار صداقت جناب ابو بکر کی سنت ہے، ختم نبوت کے منکر کے ساتھ مذاکرات نہ کرو، جہاد کرو، سر تن سے جدا کر دو۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ختم نبوت پر، توجہ کرنا، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کہتے جی مذاکرات، میں نے کہا اگر مذاکرات جائز ہوتے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر مذاکرات کرتے۔ کس سے؟ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جنگ یمامہ جناب صدیق اکبر نے ان کے خلاف لڑی ہے، لیکن 1200 صحابہ کی قربانی دی ابو بکر نے، 1200 صحابہ کی قربانی۔ ابو بکر مذاکرات کر لیتے، چھوٹا سا مسئلہ تھا، کہا نہیں چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کی جان سستی ہے، ختم نبوت کی قیمت زیادہ ہے، ختم نبوت کی قیمت زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہم صرف عقیدت کی بات نہیں کرتے، عقیدے کی بات بھی کرتے۔ ہاں جی، کوئی بندہ بھی آ کر آپ سے کہنا عقیدت کی بات کرے۔ آج کل چونکہ شان صحابہ کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگ معاذ اللہ راستے سے بھٹک رہے ہیں اور شان صحابہ کی جو سوغات اہل سنت تھی اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور خواہ مخواہ بھی اندھی عقیدت کے چکر میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا عقیدت بیان نہ کر، عقیدہ بھی بیان کر تاکہ پتہ چلے سنی کی عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ سنی کی عقیدت پہلے ہے، عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ توجہ ہے؟ چونکہ اس لیے کہ عقیدت تو شاعر کے شعر سے بھی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، لیکن شاعر کے شعر سے عقیدہ نہیں بنا کرتا، شاعر کے شعر سے عقیدہ نہیں بنتا، قوال کی قوالی سے عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ بنے گا رب کے قرآن سے بنے گا، نبی کے فرمان سے بنے گا، رب کے قرآن سے بنے گا، نبی کے فرمان سے بنے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کے صحابہ سے بھی، خدا کی قسم نبی کے صحابہ سے پیار بھی ہماری اہل سنت کی عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے، الحمدللہ عقیدہ ہے۔ ہم حضور کے چاروں یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے پنج تن سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ہم وہ نہیں ہیں، بالکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی یہ کہے کہ میں آل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کی محبت میں آل بیت پہ زبان دراز کرے، نہیں، سنی ایسے پیر کی مذمت بھی کرے گا، مرمت بھی کرے گا، مذمت بھی کرے گا، مرمت بھی کرے گا۔ اچھا کہتے جی صحابہ و آل بیت کے بیچ میں لڑائی تھی، صحابہ و آل بیت کے بیچ میں لڑائی تھی۔ میں نے کہا تو نے کہاں سے پڑھا؟ کہتا ہے میں نے تاریخ سے پڑھا۔ میں نے کہا تاریخ سے تو نے پڑھا؟ میں نے رب کے قرآن سے پڑھا۔ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ تجھے اپنا تاریخ کا دین مبارک ہو اور مجھے میرے مصطفیٰ کے قرآن کا دین مبارک۔ لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آئے ہائے، توجہ کرنا۔ اس لیے ہم نے کہا تو تاریخ پڑھ کر تاریخ کے ورقوں میں دیکھ اپنا دین، ہم تو رب کے قرآن میں اپنا دین دیکھتے ہیں۔ آخی شڑو سبحان اللہ۔ اسی کو مجھے کہنے دیجئے، رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
رب کا قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، وہ جو محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنوں کے لیے بڑا پیار رکھتے ہیں۔ میں نے کہا رحماء، رب کے قرآن کا حوالہ موجود ہے، کہا صحابہ والے بیت بیچ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، صحابہ والے بیت کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، صحابہ والے بیت آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ یاد رکھنا رب کائنات نے قرآن میں حوالہ دے دیا، قرآن کا حوالہ 1 صدی کے لیے نہیں ہے، 2 صدیوں کے لیے نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی اور قیامت کے صبح تک جتنی صدیاں آئیں گی ہر صدی کے لیے قرآن کا حوالہ موجود ہے۔ جبھی مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، اصحاب اہل بیت رسالت کے بیچ میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ قرآن میں حوالہ موجود ہے، اس لیے ہم صرف عقیدت کی بات نہیں کرتے، عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ کمال کی کمالی سے نہیں بنتا، شاعر کے شعر سے نہیں بنتا، عقیدہ بنے گا رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہر ساڈا سائیں تگڑا ہے، جنہاں دا سائیں تگڑا ہوئے انہاں نوں کسے شے دا غم نہیں ہوندا۔ کوئی اور لوگ ہوں گے جو مایوس ہو گئے ہوں گے، نہیں، ہم مایوس نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں رب نے صرف نبی نہیں دیا، نبیوں کا تاجدار اور نبیوں کا سردار دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کا سردار دیا ہے جس کے لیے ساری کائنات کو رب نے بنایا ہے۔ بس میں نے شعر پڑھنا ہے اور آخری روایت بیان کر کے اختتام کی طرف چلنا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان، اچھا اس میں نا غور کرنا ذرا، میرے امام نے کتنا خوبصورت سبق دیا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے نا محمد یا علی جس کا نام ہے اسے